السلام علیکم، کیا حال ہے آپ؟ کیسے کیا ٹھیک ہیں؟ کیسے ہیں آپ لوگ؟ اچھے ہیں؟ خیریت سے ہوں گے؟ تو آج کا جو ریئیکشن ہے، آج کے ریئیکشن میں بات کروں گا میں مفتی طارق مسعود صاحب کے ایچ کے ڈی کے چینل سے ہے، وہ یہ کہ ذکر کے لیے جلیبی کے لیے ذکر، دیکھتے ہیں کیا ہے وہ جلیبی کا ذکر۔ یار میں بھی ابھی دیکھ کے حیران ہو گیا ہوں پڑھ کے کہ جلیبی کے لیے بھی ذکر ہوتا ہے۔ چلو دیکھتے ہیں، پلے کرتے ہیں ویڈیو۔ تھوڑا مختلف ہے، وہ کیا ہے؟ بعض مرتبہ جو چیز مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ وہی چیز آپ کو دے دیتا ہے، اور ایسا بھی ہوتا ہے۔ ہمیشہ ایسا تو نہیں ہوا ہوگا کہ جو چیز مانگی اور نہیں ملی ہو، کئی بار ایسا ہوا ہے کہ جو مانگا وہ اللہ نے دے دی، فوراً مسئلہ حل ہو گیا۔ بعض دفعہ بلکہ اس سے بھی پہلے کا اسٹیپ، بسا اوقات تو آپ دعا مانگ ہی نہیں رہے ہوتے، آپ اس کو دعا سمجھ رہے ہوتے ہو، لہذا اس میں وہ جان ہوتی نہیں ہے، تو قبولیت کا پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ دعا پڑھ رہے ہوتے ہو، مانگ رہے ہی نہیں ہوتے، تو اللہ نے تو دعائیں قبول کرنے کا کہا ہے، دعائیں پڑھنے پر کہا ہو، وعدہ کیا ہو، ایسا ہمارے علم میں کوئی حدیث نہیں ہے۔ دیکھیں یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے تو یونس علیہ السلام کو اپنی خطا کا احساس ہوا کہ میں اللہ کی پرمیشن کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کے آ گیا ہوں، ان کو احساس ہو گیا، تبھی اللہ نے مجھے مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا ہے۔ تو اب آپ نے مچھلی کے پیٹ میں جا کے یہ دعا مانگی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، سبحانکا تو ہر عیب سے پاک ہے، تو نے جو مجھے مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا تو یہ تیری غلطی نہیں ہے، تو ہر عیب سے پاک ہے، انی کنت من الظالمین، میں ہوں ظلم کرنے والا اپنی جان پہ، مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو آپ کا یہ مانگنا اتنا پسند آیا کہ مچھلی کو حکم دیا کہ ان کو ساحل پر اگل دو، اور نہ صرف یہ کہ مچھلی نے آپ کو ساحل پہ ڈالا، وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، یقطین کوئی درخت تھا وہ بھی اللہ نے اگا دیا دھوپ سے بچانے کے لیے۔ لیکن جب مصیبتوں میں ہم یہ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو ہم یوسف علیہ السلام والے جذبے سے یہ کلمے میں جو الفاظ ہیں وہ مانگتے نہیں ہیں، بلکہ ہم یہ کلمہ پڑھتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ پڑھنے کی بھی برکتیں ہوتی ہیں، میں اس کا منکر نہیں ہوں، لیکن ہمارے جو ورڈنگ ہوتی ہے نا وہ مانگنے کا اسٹائل نہیں ہوتا۔ ہم چھوٹے بچے تھے تو مسجد میں آیت کریمہ کا ورد ہوا کرتا تھا کہ بھائی حالات خراب ہیں آج کل، امام صاحب اسپیکر پہ اعلان کر کے بلا دیتا، آ جاؤ بھائی آیت کریمہ کا ورد ہوگا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، 5 لاکھ دفعہ پڑھا جائے گا۔ تو ہم مسجد میں آتے، وہ مسجد میں دانے ہم تو آتے تھے، اس کے بعد جلیبیاں بھی ملتی تھیں، بڑی گرم گرم ٹائٹ جلیبیاں ہوتی تھی، اب تک وہ مزہ نہیں آیا جلیبی میں۔ تو وہ جلیبیاں بھی ہوتی تھی، اوپر دانے رکھے ہوئے ہوتے تھے، وہ 5 لاکھ دانے ہوتے تھے، ختم کرنے ہوتے تھے۔ تو پھر ہم کیا کریں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک، اس میں فراڈ نہیں کرتے تھے، پڑھتے پورا تھا الحمدللہ۔ بعض لوگ تو کیا کرتے تھے، ایک مٹھی لی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، پھونک مارا اور سائڈ پہ رکھ دیا، وہی ڈرامے بھی ہوتے تھے، لیکن ہم پورا ہی پڑھتے تھے ہم۔ لیکن اس میں مانگنے کا انداز تو نہیں ہوتا تھا، لا الہ الا انت سبحانک انی، پھر اس میں بچے تھے شرارت بھی شروع ہو جاتی تھی، پھر دیکھنے کوئی ادھر دیکھ رہا ہے تو ایک دانہ اٹھایا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یوں کر کے اس کی ناک پہ مارا ہے، کوئی ادھر دیکھ رہا ہے تو اس کی جیب میں ڈال دیا۔ تو یہ دعا مانگی جا رہی ہے، یہ تو پڑھی جا رہی ہے، ایک فارمیلٹی ہے کہ 5 لاکھ پورے کرنے ہیں، اس کے بعد جلیبی کھانا ہے اور نکلنا ہے۔ تو آج بھی ایسا ہی ہو رہا ہے، امام صاحب دعا مانگتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یار چلو جب نماز پڑھ لی، 4 رکعتیں پڑھ لی، سلام بھی پھیر لیا، تو اس میں کیا جا رہا ہے، یہ بھی پورا ہی کر لو، ایسا ہی ہوتا ہے نا، یہ بھی پورا ہی کر لو، آمین آمین کہہ لیں گے۔ امام صاحب ڈرائیور ہیں، ہم پیچھے مقتدی ہیں، تو جہاں اتاریں گے وہیں اتریں گے ہم لوگ، پہلے تو نہیں اتر سکتے۔ تو یہ ایک لوگوں کے ذہن میں تصور ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ظاہر قلب کے ساتھ دعا کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ ظاہر قلب کا مطلب آپ کا دل حاضر نہیں ہو، کچھ اور سوچ رہے ہو، اور ادھر سے آپ نے ویسے ہی ایک فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے۔ اللہ کہتے ہیں کہ جب تو مانگنے میں مخلص نہیں ہے تو میں تجھے کیوں دوں، تو مانگنے میں ہی مخلص نہیں ہے۔ تو بعض دفعہ بلکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہماری دعا میں جان ہی نہیں ہوتی،
آدم علیہ السلام کو جب جنت سے نکالا گیا تو پریشان تھے، بے چین تھے، مضطرب سے، میں کیا کروں کہ اللہ مجھ سے خوش ہو جائے۔ اس بے چینی میں الفاظ نہیں آ رہے سمجھ میں، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، اللہ فرماتے ہیں اللہ نے آدم کے دل میں کلمات ڈال دیے ان کی بے چینی کو دیکھ کر کے، اس طرح سے مجھے مانگو۔ جب انسان اخلاص کے ساتھ دعا مانگتا ہے تو الفاظ کا القاء کہاں سے ہوتا ہے؟ مولانا نے اللہ کی طرف سے، وہ صحیح القاء کہا ہونا شروع یار، ہوتا ہے۔ ہم لوگ اللہ جب کہتے ہیں اس ذکر طرح کرتے سے ہیں، مانگو۔ ذکر کرنے کے لیے ہم لوگ جو ہے نا بس یہ کھانے کی نیت سے جاتے ہیں کہ بھائی ہمیں جو ہے نا کھانا ملے گا، ذکر کریں گے، بہت جلدی جلدی پڑھیں گے۔ مولانا نے تو اپنے ٹائم پہ صحیح پڑھا ہے، لیکن ہم اپنا بتائیں، ہم یوں انگلی پھیر دیتے تھے قرآن پہ جب چھوٹے ہوتے تھے، یوں بس کھانے کے لیے۔ ایک کبھی ایک مائنڈ جب بن جاتا تھا نا یار یہ بس اب صحیح پڑھنا ہے، پھر ہم صحیح جب پڑھنے لگ جاتے تھے، کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار جلدی پڑھ، ختم کر، دعا کرنی ہے، کھانا کھانا ہے۔ ابے یار اللہ کے بندو، قرآن پڑھ رہے ہو، کو مذاق تھوڑی کر رہے ہو؟ یہ ایسا کون کون کرتا ہے آپ مجھے بتائیں؟ آپ کے دور میں بھی ہوا ہوگا، آپ کے زمانے میں بھی ہوا ہوگا، آپ لوگ کے ہوتے ہوئے بھی ہوا ہوگا۔ اگر جو بھی کرتا ہے اس کو سمجھائیں کہ ذکر جو ہے نا صحیح معنوں میں کریں اور دیکھ بھال کے کریں۔ ذکر جو ہے نا صرف وقت پورا کرنے کے لیے نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ کوئی بات بری لگی ہو میری، معذرت، لیکن ذکر نیت سے کریں گے تو انشاءاللہ کام آسان ہوں گے۔